انسان کی کہانی روداد سفر 8واں حصہ مفت کے مشورے اور مفت کا میزبان۔ رمضان میں ہمارے ٹیزر نشر ہوئے اور بہت پسند کیے گئے۔ ویڈیو کے علاوہ لوگوں نے میوزک کی بھی بہت تعریف کی۔ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق تعاون بھی کیا، مگر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس 3 سیزن ایک ساتھ بنانے کے وسائل نہیں جمع ہو سکے۔ چنانچہ یہ طے ہو گیا کہ پہلے سیزن ہی پر کام کر لیا جائے۔ چنانچہ عید گزرنے کے بعد کچھ انتظامی میٹنگز ہوئیں۔ جس حد تک ممکن تھا ڈاکیومنٹری کا بجٹ مزید بڑھایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ڈاکیومنٹری کی شوٹنگ مسلسل کی جائے تاکہ اپنے مقررہ وقت یعنی 2024 کے رمضان تک یہ ناظرین تک پہنچ سکے۔ ہماری ڈاکیومنٹری کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس میں اسٹوڈیو میں باقاعدہ بڑے بڑے سیٹ بنانے سے لے کر پاکستان کے مختلف حصوں اور پھر بیرون ملک کی شوٹنگ شامل تھی۔ جنگل، صحرا، پہاڑ، دریا، سمندر، شہر، قبرستان، سردی، گرمی، غرض انتہائی متنوع جگہوں پر جا کر اور موسم کی قید سے بے نیاز ہو کر شوٹنگ کرنا ایک بہت مشکل اور وقت طلب کام ہے۔ میرے لیے اس میں مزید مسئلہ یہ تھا کہ یہ میرے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ دعوت، دین پر تحقیق، تدریس، تعلیم اور تربیت کو تحریر و تقریر، ملاقات و مکالمے سے کرنا پہلے ہی سارا وقت لے جاتا تھا۔ ایسے میں یہ مزید ذمہ داری لینا ایک بہت بھاری کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اسے کر لیا، اور جب بہرحال عزم کر لیا تو یہ کرنا ہی تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ میری جگہ کوئی اور پریزنٹر کا کام کر لیتا تو بہتر ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ کے لیے جتنی محنت کرنی ہوتی ہے اور جتنا وقت دینا ہوتا ہے، یہ کرنے والے کسی بھی معروف شخص کا معاوضہ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتا۔ اس طرح کے کاموں میں مسلسل سفر، بے آرامی، گھر بار سے دوری، موسموں اور حالات کی سختی کو برداشت کرنا جیسی چیزیں بڑی صبر طلب ہوتی ہیں۔ بغیر معاوضے کے کسی کو اتنے مشکل کام اور اتنے زیادہ وقت کے لیے آمادہ کرنا نہ اخلاقی طور پر درست تھا، نہ عملی طور پر یہ ممکن تھا۔ ریما خان صاحبہ کا بیان میں پیچھے نقل کر چکا ہوں کہ مشقت کے پہلو سے اس کام سے زیادہ حلال کام کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے مفت میں مشورہ دینے والے تمام لوگوں کو میں نے یہی بتایا کہ مفت کے اس پریزنٹر پر ہی گزارا کریں۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ ٹی وی اور میڈیا میرے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں۔ 2003 سے میں مہمان اسکالر کی حیثیت میں ٹی وی پر آتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے برسہ برس تک ٹی وی پر بطور میزبان کام کیا ہے۔ چنانچہ ڈاکیومنٹری کے لیے پریزنٹر کا کام میرے لیے کوئی نیا شعبہ نہیں۔ مزید برآں یہ کہ چونکہ اسکرپٹ میرا ہی لکھا ہوا ہے، اس لیے میرے میزبان ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں مختلف جگہوں پر جا کر اسی مناسبت سے اسکرپٹ میں اضافہ یا تبدیلی بھی کرتا رہتا ہوں۔ یہ چیز میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ کراچی کا اسپیل اور کراچی کا نصیب۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک دفعہ پھر احمد بشیر طاہر صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ کراچی آئے۔ ٹیم میں امتیاز بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، عمران کیمرے سے ریکارڈنگ اور محسن ساؤنڈ ریکارڈنگ کے ذمہ دار تھے۔ پہلے مرحلے میں کراچی میں شوٹنگ ہونی تھی۔ ٹیم گاڑی پر لاہور سے آئی تھی، جبکہ احمد صاحب جہاز سے آئے۔ ایئرپورٹ پر میں نے ان سے ملاقات کر کے پروگرام کی تفصیلات فائنل کی۔ یہ طے پایا تھا کہ اگلے دن فجر کے وقت مبارک کوٹ پہنچنا تھا۔ چنانچہ میں صبح 3 بجے بیدار ہو گیا، گرچہ رات کو سوتے سوتے ویسے ہی 1 بج گیا تھا۔ میں اپنی سواری پر ان کے گیسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہوا جو ڈیفنس میں تھا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ راستے میں 2 جگہ پولیس والوں نے روک کر پوچھ گچھ کی۔ پولیس کی اس سخت چیکنگ کے باوجود کراچی سے جرائم ختم نہیں ہوتے۔ کراچی میں رہنے والا ہر شخص ہر وقت رہزنی کے کسی واقعے سے اندیشہ ناک رہتا ہے، جبکہ ملک کے دیگر شہروں کے رہنے والے اس خوف میں نہیں جیتے۔ کراچی کے لوگوں نے سب کو ہی ووٹ دے کر دیکھ لیا ہے۔ اب تو صوبائی حکومت ہی کراچی میں میئرشپ بھی لے گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل کراچی کا نصیب کب بدلے گا؟ میرے نزدیک اس کے لیے سیاسی میدان سے ہٹ کر سماجی سطح پر حکومت پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا نے اس کام کو آسان کر دیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہر جرم کا ریکارڈ مرتب کر کے اسے عام کیا جائے اور حکومت کو بتایا جائے کہ ہر جرم
اس کی نااہلی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ سیاست سے ہٹ کر جب پریشر گروپ بنا کے سماجی دباؤ پیدا کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو تو ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن سماج اس وقت تک خاموش نہیں ہوگا جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر باصلاحیت شخص سیاست ہی کو اپنا اصل میدان بناتا ہے۔ جو یہ نہیں کرتے وہ خدمت خلق اور مذہب کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کی اپنی افادیت اور اہمیت ہے، مگر قومی زندگی میں کرنے کا سب سے بڑا کام سماج کی تربیت، تنظیم اور رہنمائی ہے۔ یہ کام کرنے والا کوئی شخص نظر نہیں آتا۔ مبارک گوٹ۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم سورج نکلنے سے قبل مبارک گوٹ پہنچ جائیں، مگر راستہ اتنا دور تھا کہ پہنچتے پہنچتے سورج نکل چکا تھا۔ لیکن بادلوں کی بنا پر پہلے پہنچنا بھی کوئی مفید نہ ہوتا، کیونکہ سورج نکلنے کے جس منظر کو ریکارڈ کرنا مقصود تھا وہ بادلوں کی وجہ سے ممکن نہ رہا تھا۔ کراچی پاکستان کے کونے پر واقع ہے اور کراچی کے کونے پر مبارک گوٹ واقع ہے۔ اگر نقشے پر نظر ڈالی جائے تو سمندر کی سمت کراچی کا ایک کونا سمندر میں نکلا ہوا نظر آئے گا۔ مبارک گوٹ اس کونے کے آخری سرے پر واقع ہے۔ یہ اصل میں مچھیروں کی ایک بستی ہے جو ساحل پر واقع ہے، مگر یہ ساحل بہت خوبصورت ہے۔ کراچی کا یہ سب سے زیادہ خوبصورت ساحل سمجھا جاتا ہے، تاہم یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مبارک گھوٹ ہاکس بے کے مشہور ساحل سے کم و بیش مزید 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ یہ اب کا ذکر ہے جب روڈ بن چکی ہے، ورنہ پہلے تو سفر کا دورانیہ اور زیادہ تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر راستہ سنسان ہے، اس لیے لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو کچھ لوگ آتے تھے ان کا آنا امن کمیٹی کے دور میں ختم ہو گیا۔ امن کمیٹی اور لیاری کے عوام۔ کہا جاتا ہے کہ امن کمیٹی پیپلز پارٹی کے ذوالفقار مرزا نے MQM کا جواب دینے کے لیے بنائی تھی، اور اس مقصد کے لیے کراچی کے پرامن بلوچوں کو اسلحہ دیا گیا۔ اس زمانے کے مشہور ڈکیتوں جیسے رحمان ڈکیت وغیرہ نے اس صورتحال کا بہت فائدہ اٹھایا۔ پورے شہر میں اغوا، قتل، ڈکیتی اور بھتے کی ایسی وارداتیں شروع ہوئیں کہ شہریوں کی زندگی عذاب ہو گئی۔ لوگ اپنے گھر اور کاروبار چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ شہر کے ان علاقوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں جو 4 دیواری میں بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑھ کر خود لیاری کے بلوچ پریشان ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے MQM بننے کے بعد سب سے زیادہ نقصان کراچی میں رہنے والے اردو سپیکنگ لوگوں کا ہوا۔ یہ سیاست کا بنیادی سبق ہے کہ جب سیاسی رہنما نفرت پیدا کرتے ہیں اور اسلحہ پھیلاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ افراد کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس قیمت پر کہ روز قیامت جہنم کا بدترین عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ بہرحال لیاری کے عوام کو خاص طور پر اور کراچی کے عوام کو عام طور پر اس عذاب سے نکالنے کے لیے پے در پے آپریشن ہوئے۔ آخرکار لیاری گینگ وار کے اہم کردار مار دیے گئے۔ جو بدماش تھے وہ نسبتاً خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ یوں اب کراچی کے شہری بس اس معمول کی رہزنی کا شکار ہیں جو پچھلے 40 برسوں سے اس شہر کا مقدر ہے۔ کراچی 40 برس پہلے۔ میں نے 40 برس کی جو بات کی ہے وہ سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ ہمارا خاندان قیام پاکستان کے فوراً بعد دہلی میں ہونے والے فسادات کے بعد ہجرت کر کے کراچی آ گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر 80 کی دہائی تک کراچی دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک تھا۔ برِ صغیر کے پارسیوں نے جو بہت دولت مند کمیونٹی تھی، انہوں نے 1930 کی دہائی میں کراچی کو اپنا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر پورے برِ صغیر سے اپنے کاروبار یہاں منتقل کر دیے تھے۔ انہوں نے ہی کراچی کی پہلی سوسائٹی پارسی کالونی بنائی تھی جو بڑے بڑے بنگلوں پر مشتمل تھی۔ یہ بنگلے آج بھی اس شان و شوکت کے گواہ ہیں جو 1 صدی پہلے ان میں رہنے والوں کو حاصل تھی۔ ایسے ہی ایک بنگلے میں ہم نے ڈاکیومنٹری کا ایک سیکوینس بھی ریکارڈ کیا تھا۔ خیر پاکستان بنا اور کراچی دارالخلافہ تو پورے برِ صغیر سے اہل علم و فن اور دانشور اس شہر میں آ گئے۔ یوں یہ شہر سیاست، تہذیب و تمدن، علم و فن
اور دولت و ثروت کا مرکز بن گیا۔ مگر پھر 60 کی دہائی میں پہلے ایوب خان یہاں سے دارالخلافہ اسلام آباد لے گئے۔ اس کی وجہ کراچی کا سیاسی شعور تھا جو ان کی آمیریت کے مکمل خلاف تھا۔ یہ چیز مشرقی پاکستان کے لوگوں کو مغربی پاکستان سے دور کرنے کا اہم سبب بنی، کیونکہ کراچی ان سے قریب اور اسلام آباد بہت دور تھا۔ پھر 70 کی دہائی میں اہل کراچی نے اپنے سیاسی شعور کی قیمت بھٹو صاحب کے دور میں ادا کی، جب کبھی زبان کا مسئلہ پیدا کر کے اور کبھی کوٹا سسٹم بنا کر اہل کراچی کو نشانہ بنایا گیا۔ مگر اس وقت تک کراچی کے اردو سپیکنگ لوگ اس منفی سوچ کا شکار نہیں ہوئے تھے جو 80 کی دہائی میں ان کے اندر نسلی اور لسانی بنیادوں پر پیدا کی گئی۔ جیسے ہی یہ سوچ ان کے اندر پھیلی، ان کی تباہی شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے قبل از تقسیم ہندوستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ منفی سوچ کا شکار ہونے کے بجائے مثبت سوچ اختیار کرتے تو بعد از تقسیم پاکستان کی سیاست میں انتہائی تعمیری کردار ادا کرتے اور اپنی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے نہ صرف خود ملک کے اہم ترین عہدوں پر فائز ہوتے بلکہ ملک کو بھی ترقی کی راہ پر ڈال دیتے۔ مگر منفی سوچ کا شکار ہوئے تو خود بھی تباہ ہوئے اور ملک بھی اس فائدے سے محروم رہا جو ان کے ذریعے سے ملک کو پہنچ سکتا تھا۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ خارج کی کوئی مخالفت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر جس وقت آپ خود اپنے اندر سے منفی سوچ کا شکار ہوتے ہیں، بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سردست میں کراچی پر نہیں لکھ رہا، اصل مسئلہ منفی سوچ کے نقصانات زیر بحث لانا ہے۔ صرف ایک واقعاتی مثال سے یہ بات ختم کروں گا۔ 80 کی دہائی میں زمانہ طالب علمی میں میں نے ایک جز وقتی ملازمت کی تھی۔ اس ملازمت میں مجھے لاکھوں کا کیش موٹر سائیکل پر لے کر گھومنا ہوتا تھا۔ میں جن علاقوں میں جاتا تھا وہاں ہر شخص کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں، مگر کبھی کوئی رہزنی کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ مگر اب حال یہ ہے کہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے لٹنا ایک معمول کی بات ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی مبارک گوٹ کی کہ لوگ یہاں کم کیوں آتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ امن کمیٹی تھی، جس نے امن و امان کی وہ صورتحال پیدا کر دی تھی جس کے نتیجے میں ہر سال ساحل پر لاکھوں لوگوں کا آنا اور اس کے نتیجے میں یہاں رہنے والے مقامی بلوچوں کے ان گنت کاروباروں کا سلسلہ ختم ہو گیا، جس کے بعد جو چند لوگ مبارک گھوٹ آ جاتے تھے ان کا آنا بھی بند ہو گیا۔ جب لیاری گینگ وار اور امن کمیٹی کا خاتمہ ہوا تو لوگ ساحلوں پر تو پھر آنے لگے ہیں، مگر مبارک گھوٹ دوری اور خوف کی وجہ سے کوئی نہیں آتا۔ ہماری شوٹنگ اور بھتہ۔ یہ ہماری ڈاکیومنٹری کے باقاعدہ آغاز کا دن تھا اور پہلے سیزن کا پہلا ڈائیلاگ جو میں نے ساحلی سمندر کے تناظر میں لکھا تھا یہاں ریکارڈ ہونا تھا۔ ریکارڈنگ شروع ہوئی مگر تھوڑی ہی دیر میں پاکستان میں بدنام ویگو گاڑی عین شوٹنگ کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ویگو سے ایک لہیم شہیم صاحب اترے جو حلیے اور انداز سے لیاری گینگ وار کی باقیات میں سے تھے۔ غنیمت ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا بلکہ ہمارے ساتھ آنے والے مقامی شخص کو ساتھ بٹھا کر لے گئے۔ ہم سب ریکارڈنگ روک کر بیٹھ گئے۔ مجھے فکر تھی کہ اس سنسان ویران ساحل پر ہمارے موبائل، گھڑی، نقدی وغیرہ تو جائیں گے ہی، مگر ساتھ انتہائی قیمتی اور مہنگے کیمرے بھی ہیں۔ اس سے قبل جب ہم نے مقامی صاحب کو راستے میں ساتھ لیا تو احمد صاحب نے بتایا تھا کہ اس شخص کو ساتھ ہی اس لیے لیا ہے کہ یہاں بغیر بھتہ دیے شوٹنگ نہیں ہو سکتی تھی اور ہم اسے پیسے دے کر ہی یہاں شوٹنگ کر رہے تھے۔ مگر نئی صورتحال میں سب پریشان تھے۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار، ڈاکیومنٹری کے آغاز ہی میں شیاطین حرکت میں آ گئے ہیں، اب آپ ہی مدد کریں۔ خیر، آدھے ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ویگو گاڑی ان صاحب کو لے کر واپس آ گئی۔ اس نے شوٹنگ دوبارہ شروع کرنے کا کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نئے صاحب بھی بھتے کے دعوے دار تھے، جس کے بعد مقامی صاحب نے اپنے باس، جو خود بھی کوئی گینگسٹر ہی ہوں گے، ان کی اور ڈالے والے کی گفتگو کرا دی تھی۔ اللہ نے ان کا معاملہ آپس میں طے کرا دیا اور ہمیں مزید شوٹنگ کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد پورا دن شوٹنگ بہت اچھے ماحول میں ہوئی، البتہ گرمی انتہائی شدید تھی۔ ساحل پر لوگ آتے ہیں تو گرم موسم میں ساحلی ہوا ٹھنڈی ہی ہوتی ہے، مگر اس روز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ گرم لو کے تھپیڑے بھی لگ رہے تھے۔ اس ملی جلی ہوا کا تجربہ مجھے ساحل پر پہلی دفعہ ہوا۔
ورنہ گرم ترین دنوں میں بھی ساحل پر ٹھنڈی ہوا ہی چلتی ہے۔ ہم نے ساحل پر مختلف مقامات پر شوٹنگ کی۔ دائیں طرف چلنے پر وہ گاؤں تھا جس کا نام مبارک گوٹھ تھا اور مقامی لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اسی سمت میں دور چرنا آئی لینڈ نظر آ رہا تھا، جو تھا تو غیر آباد، مگر ذرا سی توجہ دی جائے تو ایک بہترین پکنک سپاٹ بن سکتا تھا۔ اسی دوران میں احمد صاحب کو خیال آیا کہ بہترین لوکیشن کی تلاش میں بائیں طرف دور نظر آنے والی ایک پہاڑی کی طرف چلا جائے۔ ہم سب روانہ ہوئے۔ کافی دور چلنے کے بعد ہم وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ایک پہاڑی پر مقامی لوگوں نے عبادت کی کوئی جگہ بنا رکھی تھی۔ یہاں نہ کوئی مزار تھا، نہ مسجد کا کوئی سٹرکچر، بس ایک گول دائرے میں کچھ جھنڈے لگے تھے۔ اس سے کچھ دور ایک چٹان کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ تھی۔ وہاں قرآن کریم اور جائے نماز بھی رکھی تھی اور اگر بتیاں بھی جل رہی تھیں۔ چٹان سمندر سے ابھری ہوئی تھی اور اس کے دونوں طرف کھائی تھی جس میں سے زوردار موجیں اندر آ رہی تھیں۔ سمندر کے رنگ یہاں بالکل نمایاں ہو چکے تھے، جو پہلے ہلکا سبز، پھر گہرا سبز اور گہرے پانی میں گہرا نیلا تھا، جبکہ جھاگ اڑاتی موجیں سفید رنگ کی تھیں۔ اس پر سرمئی آسمان اور مٹیالی زمین، ان رنگوں کے ساتھ اس جگہ رنگ برنگے جھنڈے لگے تھے۔ احمد صاحب کے لیے یہ جگہ ایک خزانہ تھی اور بلا شبہ یہاں جو شوٹنگ ہوئی وہ جب ہم نے دیکھی تو واقعی ریکارڈنگ بہت خوبصورت آ رہی تھی۔ میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ دیکھنے والا اسے یورپ کا کوئی ساحل سمجھے گا۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک چادر کو چند لکڑیوں پر لگا کر سایہ دار جگہ بنا دی گئی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا اس میں جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ یہ ایک شدید گرم دن تھا۔ قریب ہی 2 بچے تھے، ان سے میں نے چائے کا پوچھا۔ وہ بغیر دودھ کی چائے لے آئے۔ میں نے ان دونوں کو کچھ پیسے دیے، حالانکہ جب میں نے چائے مانگی تھی تو نہ میں نے پیسوں کا پوچھا تھا، نہ ان کی یہ نیت تھی کہ پیسے لیں گے۔ میں نے پیسے دیے تو وہ خوش ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ اس جگہ کے معصوم لوگ فطرتاً پاکیزہ ہیں، مگر سیاسی مفادات اور تعصبات میں اندھے سیاستدان ان کو گینگسٹر بنا دیتے ہیں۔ ہم نے کافی دیر یہاں رہ کر شوٹنگ کی۔ اس کے بعد واپس اپنی جگہ جا کر سورج نیچے ہونے کا انتظار کیا اور پھر کچھ اور شاٹ وہاں لیے۔ اس دوران میں ایک مقامی بلوچ فیملی ساحل پر پکنک منانے کے لیے آ گئی تھی۔ یہ پورے دن میں آنے والی واحد فیملی تھی جو پکنک منانے آئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ اس کو ڈیولپ کیا جاتا تو مقامی لوگوں کے لیے بہترین کاروباری مواقع میسر آ سکتے تھے، مگر افسوس کہ ہماری قوم میں صرف منفی سوچ اور باتیں کرنے کا رجحان ہے۔ ہر شخص یہاں باتیں کرتا ہے اور زیادہ تر منفی اور لایعنی باتیں کرتا ہے۔ لوگ مایوس رہنے، منفی سوچ پھیلانے اور صرف باتیں کرنے کے بجائے اپنے دائرے میں جو بھی خیر کا ممکن کام ہو کرنے لگیں تو ہر سطح پر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ شوٹنگ مکمل کر کے ہم مغرب کے بعد وہاں سے نکلے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پہنچا اور تقریباً رات 11 بجے اپنے گھر لوٹا۔